باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے وعلیکم سب لوگ السلام. ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ جی ٹھیک ہے. زرفشہ میم، وعلیکم فاطمہ السلام. ہنا میم، فاطمہ زہرا، روحی میم، جی آپ ٹھیک؟ صبا یوسف، مونیس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جناب. جی جوہر، جی وسیم صاحب، علی عباس، اپنا ٹھیک ہیں آپ لوگ سب؟ ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی غیبت کے بارے میں. جی غیبت کے بارے میں. غیبت کے بارے میں کیا گفتگو پہنچی تھی؟ غیبت کے اسباب. جب کوئی انسان پچھلے درس میں اس میں غیبت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. غیبت کے بارے میں کیا کیا بتایا انہوں نے؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، غیبت کہتے کسے کہتے ہیں، کہتے کسے ہیں، کن شرطوں کے ساتھ غیبت کہلائے گی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ کے غیبت کی حرمت کے بارے میں بتایا کہ غیبت کتنا بڑا اور گناہ ہے اور کتنی پست صفت ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 میں یہ بیان کیا تھا. اور آگے جو اگلے درس میں نمبر 3 سے شروع ہوا وہ کیا تھا؟ غیبت کے اسباب. کہ انسان، جب کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو کیا چیز وجہ بنتی ہے جو وہ غیبت کرتا ہے. بتایا تھا کہ غیبت کے اسباب ہم کیوں جانیں، ہم کیوں پتہ لگائیں اس کے سبب کیا ہے غیبت کا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو بیماری کی جڑ کا پتہ لگایا جاتا ہے تاکہ صحیح سے علاج ہو سکے. ورنہ اگر بیماری کی جڑ کا پتہ لگائے بغیر اس جڑ کا علاج نہ کیا جائے، ویسے ہی اوپر سے دوا کھلا کے اوپر وہ ظاہری بیماری کا علاج کرتے رہیں تو وقتی طور سے صحیح تو ہو جائے گی لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، وہ پھر اسے بن جائے گی بیماری اور بڑی بھی بن سکتی ہے وہ بیماری. ٹھیک ہے، لہذا تجربہ کار اور ماہر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی بیماری کی جڑ کا پتہ لگاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تب اس کا علاج آسان ہوتا ہے اور ممکن ہوتا ہے. اسی طرح غیبت بھی ایک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. لہذا اس کے اسباب کے بارے میں ہم نے کل جانا. کیا جانا؟ 8 چیزیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہیں انسان غیبت کرتا ہے. یا اس طرف سے ایسے کہیں، جب بھی کوئی انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے 8 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے بنی ہے جو یہ غیبت کر رہا ہے. جی، یا تو غرور کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یا دوسرے کی مذاق اڑانے کی وجہ سے، مذاق اڑانے کے لیے کر رہا ہے، یا جی تعجب کا اظہار کر کے بہانہ بنا لیتا ہے، یا پہلے سے، اس سے پہلے کہ یہ میرے بارے میں کچھ کہے میں اس کے بارے میں پہلے لوگوں سے بتا دوں تاکہ بعد میں اگر یہ کچھ بتائے بھی تو لوگ اس کا یقین نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں کہ انسان غیبت کرتا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ وجہ ہے، ہمیں پتہ لگ گیا حسد ایک وجہ ہے غیبت کرنے کی، تو ہم ہمیشہ جس سے حسد کر رہے ہیں اس سے حسد کے اپوزٹ عمل کریں. مثلا آپ کا حسد یہ کیسا برا چاہتا ہے اس کا، آپ اس کے ساتھ اچھا کیجیے پریکٹیکل میں آ کے. جی، آپ کا غرور، آپ کا تکبر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو بے عزت کروں، اس کا احترام نہ کروں، یہ میرا کرے، آپ الٹا کیجیے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اس کا احترام کیجیے. یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کی مخالفت کیجیے، اپنے نفس کی مخالفت کیجیے. جو وہ چاہ رہا ہے اس کا الٹا کیجیے، جو وہ چاہ رہا ہے اس کا الٹا کیجیے. دو طریقے کے دیکھیے، 2 طریقے کا علاج ہے. جو یہ اخلاقی پستیاں ہیں، کمیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے علاج 2 طرح کا ہے. جی، 2 طرح سے علاج کیا جاتا ہے، ایک عملی، ایک علمی. ایک عملی، ایک علمی. علمی علاج کیا ہے؟ علمی علاج یہ ہے کہ ہمیں جو بیماری ہمارے اندر ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، استہزاء ہے، تو ہم اس کے بارے میں جانیں، پڑھیں کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، اس کے کتنے برے اثرات ہیں، اس کے نتائج کتنے برے ہیں. جب ہمیں پتہ لگ جائے گا، ہم غور و فکر کرتے رہیں گے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی، تو اب ہم
اس پر عمل کرنے سے بچیں گے، غیبت کرنے سے بچیں گے۔ دوسرا عملی کیا ہے؟ جو کام آپ کا نفس کہہ رہا ہے اس الٹا کیجئے اس کا۔ جی آپ کا نفس کہہ رہا ہے مجھے اس کا احترام نہیں کرنا، غرور ہے آپ کے اندر یا میرے اندر مثلا، تو آپ کھڑے ہو جائیے اس کے احترام میں جس سے کر رہے ہیں ہم، اس کے ساتھ اچھے سے ملیے، اپنے نفس کو مجبور کیجئے۔ کچھ دن تک مجبور کریں گے، کچھ دن بعد عادت ہو جائے گی۔ یہ بھی تو مہار، نفس بھی تو جیسے جانور سدھا سکتا ہے، انسان ایک سے ایک جانور کو سدھا لیتا ہے نا، سدھا لیتا ہے، نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ نفس بھی کنٹرول میں آتا ہے۔ مجھے غصہ آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، غصے میں آ کے انسان جو بھی کام الٹا کرتا ہے آپ الٹا کر لیجئے، بالکل الٹا کریے مت۔ آپ کا غصہ یہ کہہ رہا ہے اسے مار، آپ اس سے گلے مل لیجئے۔ آپ کا غصہ یہ کہہ رہا ہے یہ کر، آپ اس کو الٹا کیجئے۔ کچھ دن تک ایسا ہی ہوگا، آپ کو سخت لگے گا، تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ سب عادت ہی بن جائے گی، عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی وسیم جی ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے غیبت کے مستثنیات۔ اب آپ سب کے ذہن میں جب سے غیبت کا درس چل رہا ہے تو بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہوں، کیا یہ بھی غیبت ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے، کیا ہوگا پھر؟ تو ایسا تو یوں ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں غیبت سے مستثنا ہیں، مستثنا یعنی جدا ہے، وہ غیبت نہیں کہلائیں گی وہ۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں، آپ لوگ تجربے کار ہیں سب، آپ میں سے بہت لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو چیز گناہ ہے اس کو تو کرتے ہیں، اور جس چیز کی اجازت ہے اس سے بڑا گناہ ہے رشتہ توڑوانا۔ ٹھیک ہے شرابی ہے لڑکا، ہم نہیں کہہ سکتے رشتہ توڑوانا بہت بری بات ہے، غیبت ہو جائے گی۔ یہ تو لڑکی فلاں ایسی بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، یوں ہے وہ ہے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نہ بتا رہے بھائی انہیں، ہم نہ بتا رہے انہیں، غیبت ہو جائے گی۔ رشتہ توڑوانا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، دنیا بھر کی غیبتیں 24 گھنٹے کرتے رہیں گے ہم بیٹھے ہوئے، اور جہاں اسلام نے اجازت دی ہے بلکہ فرض کہا ہے وہاں پہ آ کے ہمیں دین یاد آتا ہے۔ تو یہ تو دین کی مخالف، دونوں طرف سے دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہاں منع کیا ہے تو کر رہے ہیں، یہاں پہ کہا بتاؤ تو لو غیبت ہو گئی۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ اگر رشتہ آیا ہو اور وہ کوئی جھوٹا الزام لگاتے کہ نہیں وہ لڑکا ایسا ہے یا لڑکی ایسی ہے، جھوٹا الزام لگا کے بول دے تو ریسرچ کی جا سکتی ہے نا، آپ پتا کیجئے اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ایک مومن کا فریضہ ہے، مومن جھوٹ کیوں بولے گا؟ مومن اس لیے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو آپ اس سے مشورہ لے کے بھائی فلاں لڑکی کے ہاں میں رشتہ بھیجنا ہے، کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ جیسی ہے اچھی بتائیے، اگر واقعی ایسی برائی ہے اس میں تو بتائیں، وہ یہ غیبت نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اور یا فلاں جگہ رشتہ آیا ہے لڑکے کا، کیسے ہیں وہ لوگ، لڑکا کیسا ہے، تو آپ پتہ کیجئے۔ تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، کہ اگر کمی ہے تو بتائے۔ جی اور یہ لوگ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رشتہ توڑوانا بہت گناہ ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ آپ ایسی بات اگر آپ سے مشورہ، اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے رشتہ توڑوانا گناہ ہے تو اسلام نے مشورے کو بھی تو کہا ہے مشورہ کیجئے۔ مشورہ بھی تو دینا آپ کا ذمہ داری ہے، یہ بھی تو حقوق میں سے ہے۔ مومنین کے ایک دوسرے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے کسی بارے میں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے مشورہ دیں۔ جی رسول اکرم کبھی خطا کر سکتے تھے، نعوذ باللہ، معصوم تھے، لیکن قرآن میں ان کے لیے کیا ہوا، وَشَاوِرْهُمْ، اے رسول ان سے لوگوں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کیجئے۔ اس لیے نہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے۔ بتائیے جب جنگ خندق ہونے والی تھی، لوگوں کو بٹھا کے، اپنے سپاہیوں کو، اپنے اصحاب کو بٹھا کے مشورہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی تھی، تو جناب سلمان فارسی کی رائے سب کو پسند آئی تھی کہ کیا، کہ جب دشمن ہمیں گھیر لیتا تھا اپنے ملکوں میں تو ہم کیا کرتے تھے، اپنے شہر کے چاروں طرف چوڑی چوڑی اور گہری گہری خندق کھود دیتے تھے، خندق کھود دیتے تھے، اس سے دشمن کا پیچھے سے حملے کا خطرہ ختم ہو جاتا تھا، بس ایک طرف سے ہم جنگ کرتے تھے۔ تو مشورہ سب کو بہت پسند آیا، خندق کھودی گئی۔ جی تو رسول کے نعوذ باللہ انہیں نہیں پتا تھا کیسے جنگ کرنی چاہیے، کیا میں کروں گا تو صحیح ہوگا، کیا کروں گا تو غلط ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، ہمیں بتانے کے لیے مشورہ کتنا اہم ہے، مشورہ کتنا۔ اور ہمارے اندر کیا ہے، دنیا بھر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے پھریں گے، لیکن جہاں مشورے کی بات آئے گی اپنی فکر پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر مار کھاتے ہیں، پھر ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ جی
لہذا غیبت بہت سی جگہ ہم نے دین کو سخت بنا دیا ہے، دین کو ہم نے سخت بنا لیا ہے، دین بہت آسان ہے، سمپل، 2 اور 2 4، لیکن ہم نے کیا کیا، جہاں دین نے سختی کی ہے وہاں ہم اسٹریٹ بال کرا کے لڑکوں کی پارٹیوں میں گھس کے وہاں پہ ولیموں میں اور دعوتوں میں خوب اسٹریٹ بال آگے، اور اوپر سے پیچھے نہیں پڑے ہوں گے، اسٹریٹ کرا کے آگے کی طرف پڑے ہوئے ہوں گے، سینے کی طرف، لیجیے ہمارے بال بھی دیکھیے، لپسٹک اتنی لگی ہوگی کہ ناک تک میں گھسی چلی جا رہی ہے، سب کچھ کرے ہوئے ہم لڑکوں میں گھسی پھر رہی ہیں، لڑکے بھی اسی طریقے سے کرتے خوب کرتے پھریں گے، اور جہاں اسلام نے آسانی سے کام لیا ہے وہاں پہ بالکل ہی دیکھیے کیسے تبرک تو 40ویں کا کھل کے بٹے گا، پیک نہیں بٹتا، دیکھیے وہاں ہم سخت بنا لیتے ہیں دین کو۔ لہٰذا غیبت کے کچھ مستثنیات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب مثلا اگر آپ کے اوپر نعوذ باللہ کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی آپ کے خلاف کسی نے کچھ کیا ہے اور آپ کو پولیس میں جانا پڑے، قاضی کے جج کے پاس جانا پڑے، تو کیا عدالت میں جا کے چپ کھڑی ہو جائے گی؟ نہیں، میں وہ بات نہیں بتا رہی، یہ تو غیبت ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا، 10 سال کی جیل ہو جائے گی خاموشی کھڑے رہنے سے۔ جی ہلو جی، تو اب اگر وہاں پہ عدالت میں جج کے سامنے جا کے یہ نہیں کہو گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں نے اس کے رشتہ دار نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری زمین قبضہ لی، تو اگر نہیں بیان کریں گے وہاں انصاف، تو آپ کو انصاف مل جائے گا؟ نہیں جی، میں تمہیں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، نہیں جی میں اس کے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ بھلے ایسا کیا تھا، میں نہیں کہوں گا، غیبت ہو جائے گی، یہ دیندار نہیں بیوقوف ہے جی، اس نے کہا یہ غیبت ہو جائے گی۔ یا مثلا میں آپ سے مشورہ طلب کروں، آپ نے بہت بڑے بزنس مین ہیں ایک کسی سلسلے میں، مجھے بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ایک شخص ہے آپ کا ریلیٹڈ تھا، آپ اس کے ساتھ پارٹنر رہے ایک زمانے میں، اب میں نے جو ہے وہ مجھے کرنا ہے، میں اسے پارٹنر بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں آپ سے کہوں کہ بھائی فلاں میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں کام کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں صاحب سے مل کے، آپ کو ایک زمانے میں آپ کے ساتھ تھے، یہ کیسے شخص ہیں، کیا میں یہ صحیح رہیں گے؟ آپ چپ چاپ، آپ کو پتا ہے کہ وہ خیانت کار ہے، امانت دار نہیں ہے، دھوکے باز ہے، گڑبڑ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کیا دل میں سوچ رہے ہیں، نہیں یار میں اس کی عیب بیان کروں، غیبت ہو جائے گی۔ آپ کو اس کی غیبت جو چیز نہیں ہے وہ تو لگ رہی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا یہ بیچارہ اس مومن کا نقصان ہو جائے گا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، کیا اس کا احترام نہیں ہے اس مومن کا جو آپ سے مشورہ لے رہا ہے، اور مشورہ حقوق میں سے بھی ہے ایک دوسرے کے۔ دیکھیے اسی کے بارے میں آ گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیبت نہیں ہیں، غیبت نہیں، غیبت کے مستثنیات یعنی غیبت سے جو چیزیں جدا ہیں۔ تو غیبت کے ان دو درسوں میں غیبت کے بارے میں کتنی چیزیں جانی ہم نے؟ 4۔ پہلی غیبت کی ڈیفینیشن، اس کی شرطیں، دوسری غیبت کی حرمت، کتنا برا گناہ ہے، تیسرا غیبت کے اسباب، کس کی وجہ، اور چوتھا آج ہے غیبت کے مستثنیات۔ اگرچہ غیبت اس قدر بری چیز ہے کہ اسلام نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اتنی بری چیز ہے، لیکن پھر بھی کہیں ایسے موقع آ جاتے ہیں جب غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور ان مواقع پر مومن کے لیے غیبت کی قباحت اور برائی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ برا نہیں ہے۔ مثلا ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ انصاف کا مطالبہ۔ جب آپ انصاف چاہ رہے ہوں تو جب تک آپ قاضی کے سامنے باتیں نہیں بتائیں گے لوگوں کی تو آپ کو انصاف مل جائے گا؟ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ انصاف کے لیے قاضی کے پاس جائے تو اس پر جو ظلم کیا گیا ہے اسے بیان کرنا اور یہ بتانا کہ کس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کی مجبوری ہے، کیوں؟ اس کے بغیر انصاف حاصل کرنا ناممکن ہے، لہذا مظلوم کو ظالم کی غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ نے مظلوم کو چھوڑ کر کسی کی طرف سے بھی علی الاعلان برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر مظلوم علی الاعلان کسی کو برا کہہ رہا ہے، جس نے ظلم کیا ہے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں ہے، اور اللہ ہر بات کا سننے والا، تمام حالات کا جاننے والا ہے۔ لہذا خداوند عالم مظلوم کے علاوہ کسی سے دوسرے کی کسی برائی کو سننا پسند نہیں کرتا، وہ بھی اس لیے کہ اسلام میں عدالت کی اہمیت، اب آپ یہ سوچیے کہ ظالم بھلے ہی ہے وہ، لیکن ہے تو انسان، اس کی بھی تو ایک آبرو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ظالم کی آبرو سے کہیں زیادہ عدالت کا قیام ہے یا نہیں؟ معاشرے میں عدالت کا قیام کسی بھی ظالم کی عزت و آبرو سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
اسلام میں عدالت کی اہمیت ایک ظالم کی عزت و آبرو سے کہیں زیادہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ظالم۔ لہذا غیبت ایسے موقع پر نہ ہی بری چیز ہے اور نہ ہی کسی کے حق میں زیادتی شمار کی جائے گی، اس لیے کہ اگر اس کو غیبت سے الگ نہ کیا گیا ہوتا تو ہر شخص دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرتا، کراس کرتا، آگے بڑھتا، جو چاہے جس کا حق مار لیتا، اسے پتا ہے کہ یہ میری برائی تو کر ہی نہیں سکتا، غیبت ہے اور کوئی مظلوم پھر قاضی کے پاس شکایت ہی نہیں کر سکتا تھا اگر ایسا ہی رہتا۔ لہٰذا یہ چیز انصاف کے مطالبے کے لیے مظلوم ظالم کی باتیں بتا سکتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ دوسرا چیز کیا ہے جو غیبت نہیں ہے؟ مشورہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مشورہ کتنی اہم چیز ہے کہ رسول سے بھی کہا گیا وہ شاور ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ وہ ہمیں درس دے سکیں کہ مشورہ کتنی اہم چیز ہے، کہ اپنے اہم فیصلوں میں اس میں آپ لوگ مشورہ کیا کیجئے، کیونکہ جب آپ انسان کئی لوگوں سے کئی بات میں مشورہ کرتا ہے کسی بات میں، تو اس میں سمجھ لو اس کام میں کتنے تجربے اور کتنے ذہن لگ گئے ہیں، اب اس میں نقصان کے چانس کم ہوں گے۔ اکثر لوگ اپنی اجتماعی اور انفرادی اکیلی یعنی پرسنل لائف میں، اجتماعی اور پرسنل لائف میں مشورہ لیتے ہیں، ظاہر سی بات لیتے ہیں، مثلا شادی کے وقت لڑکی یا لڑکے کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے جاننے والوں سے تفصیل پوچھتے ہیں، کیسی ہے وہ لڑکی، کیسے ہیں اس کے ماں باپ، گھر والے، فلاں لڑکا کیسا ہے، رشتہ آیا ہے کیسا ہے، اس کے بھائی بہن گھر والے کیسے ہیں، سب ٹھیک ہیں کیسے ہیں۔ یا کوئی ذمہ داری کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیقات کی جاتی، میں ایک ذمہ داری فلاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں، بہت اہم ذمہ داری ہے، تو کیا کروں گا، میں ایسے ہی دے دوں گا ذمہ داری یا میں پوچھ تاچھ کروں گا اس شخص کے بارے میں پہلے؟ ایسے موقع پر کیونکہ ایک اہم مصلحت مد نظر ہوتی ہے، ایک اہم مصلحت ہے اور ممکن ہے غیبت نہ کرنے کا نتیجہ بہت برا ہو جائے، بھائی اگر آپ نے نہیں بتایا اس کی حقیقت تو اس کا نتیجہ کتنا برا ہو سکتا ہے، لہذا اس شخص کے عیب اور کمیوں کو بیان کرنا جس کے سلسلے میں تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، وہ غیبت شمار نہیں ہوگا۔ بتا دیجئے بھائی فلاں لڑکا کا رشتہ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، یہ اخلاقی برائیاں ہیں اس میں، بے نمازی ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بتا دیجئے، باقی آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یہ غیبت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی مصلحت پرسنل مصلحت سے زیادہ اہم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بچانے کے چکر میں اکثر کو نقصان پہنچا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اجتماعی مصلحت کو مقدم رکھا جائے گا۔ تیسری چیز ہے خبردار کرنا۔ ابھی آپ کے یہاں آپ مجھ سے کہیں کہ جناب فلاں صاحب مولانا ہمارے ہاں فلاں ذاکر فلاں خطیب اس بار محرم میں ہمارے ہاں آ رہے ہیں، کیسے ہیں یہ جی، تو میں کیا کہوں گا، خبردار اپنے وہاں کہہ دو یہ انسان عقائد اس کے اچھے نہیں ہیں، علماء کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو مت بلا لینا اپنے یہاں، خطرہ ہے، یہ نقصان پہنچائے گا، تفرقہ بازی کرا دیتا ہے یہ جہاں جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ یا میں کہوں کہ بھائی فلاں جگہ پہ کالج میں فلاں جگہ سے لڑکا پڑھنے آئے ہیں کچھ آپ کے گاؤں میں، تو آپ کے یہاں مجلس محافل میں آتے جاتے رہتے ہیں، خبردار رہنا، یہ چور ٹائپ کے لڑکے ہیں جی، ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں اور نیت اچھی نہیں ہے ان لوگوں کی، ان پہ بھروسہ نہ کرنا، تو یہ غیبت ہے نہیں، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اہم مصلحت ہے، وہ سماج کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب یہ محسوس کیا جائے کہ کسی شخص یا کسی گروہ کی حرکتیں سماج کو خراب اور برباد کر رہی ہیں، اور اگر میں کہوں گا فلاں جگہ سے کلاسیں چل رہی ہیں جی اور لوگ خوب اس کلاس میں شرکت کر رہے ہیں، تو میں کیا کہوں گا ذرا سنبھل کے شرکت کرنا یا مت کرنا، ان میں ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں، یہ غلط راستے پہ لے جانے والے لوگ ہیں، ان کلاسوں سے ذرا ہوشیار رہنا، فلاں کلاس ہے، یہ فلاں لوگ، یہ فلاں گروہ ہے، یہ ہے MI6 کا گروہ ہے یہ، اور فلاں کا ہے یہ، تو آپ کیا کر، تو یہ کیا ہے، یہ غیبت ہے نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کہاں سے کہاں لوگوں کو بھٹکا سکتے ہیں، اگر ان حرکتوں سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اگر لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے، اگر مثلا لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے تو بڑا فساد برپا ہو جائے گا، عقائد خراب کر دیں گے لوگوں کے،
تو اس صورت میں ان افراد کی غلط حرکتوں اور نیتوں سے لوگوں کو آگاہ ہم کر سکتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے. چاہے ان کی بدگوئی ہی کیوں نہ کرنی پڑے, چاہے انہیں برا بھلا کہنا ہی نہ پڑے کہ بھائی بہت کہنا پڑے گا, تو بھی یہ غیبت شمار نہیں ہوگی. کیوں؟ سماج کے تحفظ کی بنا پر یہ غیبت شمار, کیونکہ ہم سماج کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اترغبون عن ذکر الفاجر حتی یعرفہ الناس, تم فاسق و فاجر کی برائیاں بیان نہیں کرتے تاکہ لوگ انہیں پہچان لیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ فاجروں کو بارے میں بتائیے لوگوں کو تاکہ لوگ انہیں پہچان لیں کون فاجر ہیں, کون فاسق ہیں, کون سماج کو نقصان پہنچائیں گے, تاکہ وہ ان سے بچیں. سماج والے وسیم صاحب ان سے بچیں. سمجھ رہے؟ تو رسول کیا کہہ رہے ہیں, کیا تم فاسق و فاجر کی برائیاں بیان نہیں کرتے لوگوں سے تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور ان سے بچیں؟ اذکروہ, لوگوں کو ان کی برائیوں سے آگاہ کرو, یحذرہ الناس, تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں. تو کیا یہ غیبت ہو گئی؟ بلکہ یہاں تو الٹا حکم دیا جا رہا ہے ایسا کرو, بتاؤ لوگوں کو برے لوگوں کے بارے میں کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان سے ذرا دور رہنا تاکہ ان کی برائیوں لوگوں کو پتہ لگے اور لوگ ان سے بچیں, اس کمیٹی سے بچیں, اس آرگنائزیشن سے بچیں. جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی اس ادھر جو بڑا تھا وہ کہا تھا کہ کسی کے کو بتانا نہیں, یہ وہ لوگ کہ جو معاشرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جن کے عقائد خراب ہیں, ان کو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. ایک آدمی کی عزت زیادہ ہے, پورے سماج کی اہمیت زیادہ ہے, پورے سماج کی. تو سماج کو آگاہ کرنے کے لیے ہم بتائیں گے نہیں کہ فلاں جو لوگ آج کل لوگ ذاکری میں خوب بلا رہے ہیں اسے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے, وہ مولوی نہیں ہے, ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہے, بس ایسی مجلس سے پڑھنے لگا, عقیدے خراب ہیں اور یہ ایسے لوگوں سے ملا ہوا انسان ہے. تو بتائیں گے نہیں بتائیں گے. چوتھا ہے برائیوں کا سد باب. برائیوں کا سد باب ایک یہ بھی چیز جو ہے وہ غیبت شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, برائیوں کا سد باب یعنی برائیوں کا سد باب یعنی دروازہ بند کرنا. برائیوں کا سد یعنی باندھ کو بولتے ڈیم, باندھ. سد باب یعنی دروازے کو بند کرنا, برائیوں کے دروازے کو بند کرنا. جیسے مثال کے طور پر کانودر کی جماعت والے کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ جماعت والے مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں, جس کو بلا رہے ہیں وہ اس میں یہ خطیب میں یا اس میں یہ برائیاں ہیں, یہ کمیاں ہیں اور یہ یہاں کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا, وہ مجھ سے مشورہ لیں, تو میں لوگوں کو تاکہ برائی پیش ہی نہ آئے اس سے بلواؤں میں, تو ایسے لوگوں کو تو بتانا ضروری ہو جاتا ہے. کبھی کبھی معاشرے کے اخلاقی حفاظت اور اسے برائیوں اور مفاسد سے, گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے کسی کی برائیوں سے لوگوں کو یا کم از کم ذمہ دار حضرات کو آگاہ کرنا ضروری بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ یا تو وہاں کے لوگوں کو بتائیں یا کم سے کم جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی فلاں صاحب آ کے یہاں رہ رہے ہیں, میں نے دیکھا آج دکھائی دیے تھے مجھے, وہ ذرا ہوشیار رہنا, ان پہ نگاہ رکھنا, کیسے ایسے ہیں یہ, تاکہ ان کی مدد سے معاشرے میں ایسی برائیوں کا سد باب ہو سکے, برائیاں روکی جا سکیں. اس موقع پر بھی ان عیوب, عیبوں کو اور برائیوں کو بیان کرنا اور ان کمیوں کو اور مفاسد سے آگاہ کرنا اجتماعی مصلحت کی وجہ سے, کیونکہ اجتماعی مصلحت ہے تو اس کی وجہ سے غیبت شمار نہیں کیا جاتا ہے, چاہے اس میں بدگوئی ہی کیوں نہ پڑے, لوگوں کے عیب اس کے عیب بھی کیوں نہ بیان کرنے پڑے. پانچواں ہے جرح و تعدیل. جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں جی؟ آپ نے روایات پڑھی ہیں, روایتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا, فلا ان فلا قالا رویا ان فلا راوی نے فلا سے روایت کی, انہوں نے ان سے روایت کی, انہوں نے ان سے روایت کی, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے چھٹے امام سے سنا, اور انہوں نے پانچویں امام سے سنا, انہوں نے فلا سے سنا, اور انہوں نے رسول اکرم نے یہ فرمایا. تو اب میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے جو ہے وہ وسیم صاحب نے بتائی یہ بات, انہوں نے ان سے سنی, انہوں نے ان سے سنی, تو انہوں نے جن سے سنی وہ تو شرابی تھا, وہ تو بھائی روایات آپ نے دیکھا, علم رجال نام سنا ہوگا آپ نے, علم رجال روایتوں کا علم ہے, یہ راویوں کا راوی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں, جنہوں نے, ابھی میں آپ سے کہوں قالا فلا قالا ابو ہریرہ نے کہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ابو ہریرہ تو جھوٹا تھا, پیسے لے کے حدیثیں گھڑتا تھا,
پیسے لے لے کے حدیثیں گڑتا تھا. من اکل بکل فی لقت کیا ہے بلقت فی المکہ دخل فی الجنہ. ایک انسان کی پیاز نہیں بک رہی تھی, ایک کسان کی پیازیں نہیں بک رہی تھی, گیا ان حضرت کے پاس جا کے کہا یار میری پیازیں نہیں بک رہی. کہا ٹھیک ہے بکوا دوں گا لیکن اتنا پیسہ چاہیے. کہ ٹھیک ہے. اس نے حدیث گڑھ دی, قال رسول اللہ من اکل بصل بلقت فی المکہ دخل فی الجنہ. جو بھی مکے کی پیاز ایک اکے میں لے کے خرید کے کھائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنی مہنگی پیاز بکوا دی اس کی. سب نے سمجھ لیا کہ رسول کی حدیث ہے. ایسا جھوٹا مکار راوی تھا وہ. آپ بتائیے میں نے اور فلانے. اب روایتوں کی جو تقسیم ہوتی ہے نا, آپ کہیں گے یہ روایت متواتر ہے, یہ روایت حسن ہے, یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت موثق ہے, یہ خبر واحد ہے. تو یہ تقسیم کس اعتبار سے ہوئی ہے؟ یہ خبر متواتر اسے کہتے ہیں جس کے تمام راوی ترتیب سے ہوں, کسی زمانے میں کوئی جگہ خالی نہ رہی, اور تمام راوی شیعہ ہوں, عادل ہوں. لیکن یہ کہتی روایت متواتر ہے. ایک روایت ہے ضعیف ہے. ضعیف کیوں ہے؟ وہ روایت بھلے صحیح ہو, روایت ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت غلط ہے, نہیں, اس کے نقل کرنے والے بیچ میں کچھ ایسے تھے جو یا تو نعوذ باللہ شرابی تھے, یا شیعہ نہیں تھے, یا فلا تھا. تو یہ ہم ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہ علم رجال میں یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ فلا روایت جو فلا راوی گزرے ہیں وہ راوی کیسے تھے, کون شیعہ تھا, کون غیر شیعہ تھا, کون شرابی تھا, کون کبابی تھا, کون جواری تھا, کون کیسا تھا, تاکہ اسی اعتبار سے پتہ لگا سکے کہ اس کی بات کتنی مضبوط ہو سکتی ہے. آپ خود سوچیے ایسا. تو اب ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں؟ علم رجال میں آپ ان کی برائی ہوتی ہے نہیں جو برا ہوتا ہے کہ بھائی وہ راوی, یہ روایت آپ نے ایک روایت پڑھی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو یہ والی حدیث پڑھی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ وقت کا امام معصوم ہی پڑھا سکتا ہے, اور فلا آج کل اخباری لوگ پیش کرتے ہیں اس کو امام معصوم پڑھا سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم اس حدیث کو ہم علم رجال میں ڈالیں گے, دیکھیں گے کہ اس کا راوی کون ہے, اس روایت کو کس نے نقل کیا ہے. اب دیکھتے چلے جائیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ روایت کتنی سچی ہو سکتی ہے کتنی جھوٹی. جی کیونکہ روایت تو گھڑی بھی تو بہت زیادہ گئی ہیں. اور پھر عقل میں آنے والی بات بھی تو ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری روایات اگر دین و عقل کے خلاف ہو دیوار پہ مار دینا. تو اب اگر عقل کے خلاف ہے نہیں یہ والی روایت کہ جمعہ امام معصوم ہی پڑھا سکتا ہے, کیوں عقل کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ امام معصوم جب اپنے زمانے میں ہر جگہ خود نہیں پڑھا سکے, کیا امام مولا کائنات اپنے زمانے میں ہر جگہ وہی جمعہ پڑھاتے تھے؟ کوئی غیر معصوم تو پڑھاتا ہوگا. کیا پوری دنیا میں مولا کائنات ایک ہی وقت میں نماز پڑھانے جاتے تھے, جمعہ پڑھانے جاتے تھے؟ عقل میں آتی ہے نہیں بات کہ اگر مولا کائنات معصوم اپنے زمانے میں کوئی تھا تو کیا ہر جگہ وہی جمعہ پڑھا رہے تھے؟ کوئی تو غیر کسی کو تو پڑھوا رہے تھے. کہیں جناب سلمان جہاں قمبر غیر معصوم تھے نہیں تھے وہ. اب اگر کوئی اخباری جو ہے یہ MI6 کے ایجنٹ, یہ لوگ آ کے بچوں کو, ہمارے آج کل کے ذہن کے بچوں کو, بھائی تو امام معصوم کا حق ہے, بس امام معصوم ہی جمعہ پڑھا سکتا ہے. تو ہمارے بچے ہمارے جوانوں کو اتنا عقل و شعور تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بات سننے سے پہلے جب اس نے ان سے سنی تو اسے اتنی عقل تو فوراً ذہنات میں آنی چاہیے کہ اگر امام معصوم ہی کا حق ہے تو مولا کائنات تو کوفے میں تھے, مدینے میں کون جمعہ پڑھا رہا تھا, مکے میں کون پڑھا رہا تھا اس وقت, بصرے میں کون پڑھا رہا تھا اس وقت, بغداد میں کون پڑھا رہا تھا اس وقت, نجف میں کون پڑھا رہا تھا اس وقت, اور کہاں اس وقت کون پڑھا رہا تھا. فوراً عقل میں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ایسے ہی مثلا کوئی آ کے جیسے آج کل الٹے سیدھے لوگ, بھائی عید نہیں منانی چاہیے, عید جو ہے وہ کالے کپڑے پہنا چاہیے, مولا کا 10واں ہے, مولا کا 10واں ہے. تو ہماری عقل میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے باتیں کہ اگر عید نہیں منانی چاہیے تھی تو باپ کا غم اولاد بیٹے کو زیادہ ہوتا ہے یا ایسے لوگوں کو؟ تو مولانا امام سجاد نے کبھی عید نہیں پڑھی کیا؟ لوگ اگر نہیں پڑھی خود نے تو لوگوں کو روکا انہوں نے کہ میرے شیعوں عید مت منانا, ہمارے اوپر مصیبت ٹوٹ گئی. یا امام حسن امام حسین نے روکا کہ ہمارے والد 21 رمضان کو شہید ہوئے, لہذا 10 محرم کو جو ہے وہ عید کے دن جو ہے 10واں منانا, عید منانے سے روکا کسی کو؟ لہذا یہ جو اب ہم یہ روایتیں جو الٹی سیدھی کہاں سے آ رہی ہیں تو ان راویوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کا شجرہ کھنگالتے ہیں نہیں کھنگالتے, اس کی زندگی کھنگالتے ہیں نہیں کھنگالتے, پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں راوی جھوٹا تھا, وہ
جھوٹا تھا، وہ شرابی تھا، وہ جواری تھا، وہ نشے میں رہتا تھا، وہ یوں کرتا تھا، بتایا نہیں انہوں نے اس انسان کو، تو یہ کیا غیبت ہے؟ نہیں. تو یہ جرح و تعدیل یہی ہے، جرح و تعدیل. معاشرے کی مصلحت کے لیے جن لوگوں کے عیوب اور نقائص اور کمیاں بیان کی جا سکتی ہیں ان میں راویان حدیث بھی ہیں، یا عدالت، یا پھر عدالت میں بھائی ایک وکیل ہے آپ کا ہے، ایک وکیل دوسرے کا ہے، تو وہ آپ کو پر الزام لگائے گا نہیں لگائے گا؟ آپ اس کی کاٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ کہے گا بھائی فلاں صاحب تو آپ کے بارے میں یہ بتا رہے تھے، تو آپ کہیں گے وہ تو جھوٹا ہے، اس نے ایسا کیا جی تھا، تو بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ ورنہ اگر آپ مخالف وکیل کی بات نہیں کاٹیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. لہذا یہی حدیث کے جو روایت کرنے والے ان کا، یا عدالت میں کسی مقدمے کی گواہی دینے والے گواہ، مثال کے طور پر ایک گواہ کی گواہی دے رہا ہے آپ کے خلاف تو آپ ان کے بارے میں سارا ادھر ادھر کی باتیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کی عدالت اور ان کا قابل اطمینان ہونا، ان لوگوں کا عادل ہونا اور ان کا قابل اطمینان ہونا اس بات پر موقوف ہے، اس بات پر ٹکا ہوا ہے کہ ان کے حالات اور اخلاقی خصوصیات اور کردار کے بارے میں کافی معلومات موجود ہوں. لہذا مجبوراً راویوں اور گواہوں کے عیب اور کمیوں کا تذکرہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ روایت کے صحت، صحیح ہونا اور معتبر ہونا اور فیصلے کی صحیح فیصلہ ہونا اسی پر ٹکا ہوا ہے. لہذا ایسے موقعوں پر بھی عیبوں کو بیان کرنا غیبت شمار نہیں ہوگا. غیبت شمار نہیں. سمجھ میں آ گئے جرح و تعدیل کا کیا مطلب؟ چھٹی چیز جو اس سے مستثنا ہے وہ کیا ہے؟ عرفیت. میں آپ سے کہوں کہ بھائی وہ محمود ملا تھا، کون محمود؟ ارے لنگڑا محمود. اچھا لنگڑا محمود. وہ فلاں صاحب ملے تھے، کون وہ ملے تھے؟ سمیر ملے تھے. سمیر کون سمیر؟ اب کانا اندھا سمیر. اچھا اندھا سمیر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب کچھ لوگ کسی عیب سے مشہور ہو جاتے ہیں، جب تک وہ نہ لگائے گئے عیب تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لنگڑا سمیر، اندھا فلاں، جی ہوتا ہے ایسا. جی جی. اچھا سمرین، کون سمرین؟ موٹی یہ سمرین. غلط ہے نا آقا؟ نہیں دیکھیں ابھی بتا رہے ہیں. آقا یہ غلط ہے نا؟ میں ابھی رکیے، دیکھیے اب تو مشہور ہو گیا نا. وہ شروعات میں جس نے کیا تھا وہ گنہگار ہے، لیکن اب مشہور ہو گیا. اب عرفیت یعنی معروف ہو جانا، مشہور ہو جانا. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی خاص صفت یا نام یا لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں. جب تک اس لقب یا صفت کو بیان نہیں کیا جائے گا وہ پہچانے نہیں جاتے. جب تک آپ ہی نہیں کہیں گے موٹا اپو، تب تک آپ کو اپو بھائی سمجھ میں نہیں آئیں گے. مثلا جب تک آپ کو موٹی سمرین نہیں کہیں گے، موٹی نہیں لگائیں گے، تب تک آپ کو سمرین سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک تو یہ عرفیت، معروف ہو جانا. مثلا فلاں کانے، فلاں لنگڑے وغیرہ. مثلا فلاں کانا، فلاں صاحب آئے تھے، کون فلاں؟ لنگڑا فلاں، کانا فلاں، اندھا فلاں. ہاں اس سلسلے میں اگرچہ وہ پہلا شخص جس نے اس کا نام یہ شروع میں رکھا تھا وہ گنہگار ہے، اگر کسی نے سب سے پہلے جس نے نام رکھا تھا لنگڑے، جس نے سب سے پہلے نام رکھا تھا وہ گنہگار ہے. لیکن اب کیونکہ وہ مشہور ہو گیا بیچارہ، جب تک آپ لنگڑا نہیں لگائیں گے تو وسیم سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک جو ہے وہ ٹھیک ہے. بہت سو کا کر دیتے گینڈا. مثلا کون گینڈا؟ ارے وسیم گینڈا. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو مذاق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگرچہ جس نے سب سے پہلے نام رکھا وہ گنہگار ہے. سمجھی ظفیشہ میم؟ جی سمجھ میں آیا اپنا؟ جی تمہارے یہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو مشہور ہو جاتے ہیں کس نام سے. اگرچہ جس نے پہلے نام رکھا ہے وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے. ہاں کون صاحب؟ اچھا اصغر. اچھا وہ ٹھگنا. ہاں اصغر ٹھگنا. نام مشہور ہو جاتے ہیں بہت سے. لہذا جس نے پہلے نام رکھا ہے وہ گنہگار ہے. مگر اب جب یہ نام مشہور ہو جائے تو اگر دوسرے اس نام سے پکارے تو اب یہ غیبت نہیں ہوگی. اب یہ غیبت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی. بہت جی میرے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں بہت نام ہے. جیسے ظفر دبلے ہیں تو ان کو سب لوگ کہیں ظفر چیٹی. ایک موٹے ہیں تو جی عجیب نام ہوتے ہیں. جب تک وہ نام نہیں لیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا جس نے پہلے نام رکھا وہ گنہگار ہے، جس نے پہلے نام رکھا وہ گنہگار ہے. لیکن اب جیسے اب آپ کہیں کہ فلاں ملے تھے، کون فلاں؟ ارے فلاں چیٹی.
تو اب یہ آپ نے جو کہا یہ غیبت نہیں ہے، اب یہ غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ ہم قدر صاحب سے پڑھ لیتے، کون قدر ہے؟ موٹا قدر، ٹھیک ہے؟ ایسا مت کہیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں آگا۔ لہذا جس نے پہلے نام رکھا وہ گنہگار ہے، لیکن اب یہ معروف ہو گیا اس نام سے، چلا آ رہا ہے یہ نام، لہذا اب یہ غیبت نہیں ہوگی اگر اس نام پہ لگائی جائے۔ ساتویں چیز ہے مذہب میں نئی ایجاد کرنے والے، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کون؟ وہ لوگ جو دین میں بدعت ایجاد کرتے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا نہیں بتایا جائے گا کہ بھائی یہ لوگ غیبت، یہ دین میں بدعت پھیلاتے پھرتے ہیں، اپنے گاؤں میں گھسنے دینا ان لوگوں کو۔ یہ کلاسوں کے نام پہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، کلاس لگائیں گے اور وہاں جا کے بدعتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، لہٰذا ایسے پہچانوانا ہے، یہ غیبت نہیں ہے لوگوں کو بتانا۔ جو لوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، ان کو پہچانوانا نہ صرف یہ کہ غیبت نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا شرعی ذمہ داری ہے، یہ پہچانوائیے لوگوں کو، ان کو مسلمانوں کا فرض ہے جس طرح بھی ہو سکے اس کام کو روکیں اور دین میں بدعت پیدا نہ ہونے دیں۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بھی اہل بدعت کو دیکھو، جو بدعت گزار لوگ ہیں، ان سے بیزاری اختیار کرو، انہیں برا کہو اور ان کے سلسلے میں جو بھی جانتے ہو لوگوں کو بیان کرو۔ حدیث ہے یہ، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی ایک ہے، باقی تو ہوگی، چلیے باقی کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے بہت، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ